السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقات کے بارے میں بات کریں گے۔ میرے بہت سارے عمل جو کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں صدقہ کیسے ہوگا، فلاں صدقہ کتنا ہوگا، کس طرح سے ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقے کے بارے میں بات کریں گے تاکہ آگے چل کے آپ جو بھی عملیات کریں تو آپ کو صدقے کے بارے میں لازماً پتہ ہونا چاہیے، اور صدقہ عمل سے پہلے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے دوران بھی دیا جاتا ہے، اس کے بعد بھی، تو اس کے بھی اقسام ہوتے ہیں، وہ عمل کے مطابق ہوتے ہیں۔ فی الحال کے لیے جو ہے ہم اقسام، ٹائپس اور ان کے مطلب بھی سمجھیں گے، اور ان کے بیچ میں بھی جو بھی باتیں آئیں گی وہ بھی ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہونے والی ہے، لیکن آپ نے مکمل طور پر دیکھنی ہے۔ اس میں جو بھی چیزیں آئیں گی ہم ان کے بارے میں ڈسکس بھی کرتے جائیں گے۔ سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے مالی صدقہ۔ میں بہت بار مالی صدقہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مالی صدقہ کیا ہے۔ دیکھیں، مالی صدقے میں پیسے بھی آ جاتے ہیں اور سامان بھی آ جاتا ہے، یعنی آپ ضرورت کا سامان جو ہے گھر کا اگر وہ خرید کے دیتے ہیں وہ بھی مالی مدد میں ہی آتا ہے، یعنی مالی صدقے میں۔ اس کے بعد غذائی صدقہ ہوتا ہے۔ غذائی صدقہ جو ہے وہ یعنی آپ کسی کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ غذائی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو تھوڑا جلدی سمجھاتا جاؤں گا، کوئی چیز رہ جائے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے آبی صدقہ۔ دیکھیں، آبی ظاہر سے ہی لگ رہا ہے کہ پانی کا صدقہ ہے تو پانی آپ کو پلانا ہوگا۔ اس میں اب آپ کو کچھ چیزیں اور ملیں گی کہ کس طرح سے آپ کو آبی صدقہ دینا ہے۔ اگر جاری رکھنے والا آپ کو صدقہ دینا ہے تو آپ کو کوئی پانی کا کولر وغیرہ یا پانی کا نلکا وغیرہ لگانا پڑے گا، اگر نہیں تو وہ عمل کے حساب سے۔ لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آبی صدقے کا مطلب ہے کہ پانی پلانا۔ کئی ایسے عمل ہوتے ہیں جس میں اپنے ہاتھ سے پانی بھی پلانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ عمل کے حساب سے جس طرح سے بتایا جائے گا۔ تو اس کے بعد آتا ہے حیوانی صدقہ۔ دیکھیں، حیوان جو ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ مختلف اقسام کی آپ مدد کر سکتے ہیں، ان کو چھاؤں دے سکتے ہیں، آپ ان کو کھانا پینا، یہ وہ جو بھی ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے پرند صدقہ، یعنی پرندوں کا صدقہ ہوتا ہے، پرندوں کو دانہ دینا، ان کو پانی پلانا۔ یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے صدقہ دیا، حالانکہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن جب میں نے ان کو عمل سکھایا، عمل سکھانے کے بعد جو اس کا صدقہ تھا وہ پرند صدقہ تھا، یعنی پرندوں کو دانہ کھلانا۔ تو وہ کیا کرتا تھا، اپنے لیے چنے بنواتا تھا گھر سے، جو ہم بازار سے لیتے ہیں نا چنے، وہ گھر پہ ہی بنوا کے، جیسے سالن ہوتا ہے یا چاٹ ہوتی ہے، تو وہ بنا کے خود کھاتا تھا۔ پھر زیادہ تر جو دینے ہوتے تھے صدقے میں وہ سائڈ پہ پھینک دیتا تھا۔ تو ایک دن میں نے دیکھ لیا، تو میں نے اسے کہا ایک آپ چنا اٹھائیں۔ تو جب انہوں نے چنا اٹھایا تو نیچے سے پورا وہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے پھر ان کو سمجھایا کہ بھائی جان، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ صدقہ آپ کا قبول نہیں ہوگا۔ یہ جو بھی کوا یا کوئی بھی پرندہ کھائے گا اس کو، تو آپ دیکھیں پورا اس کا جو ایک حصہ ہے وہ مٹی سے بھرا ہوا ہے، آپ کس طرح سے صدقہ دے رہے ہیں؟ تو یہ صدقہ جائز ہی نہیں ہے، اور یہ صدقہ جو ہے وہ یعنی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال کریں۔ آپ کوئی چیز دینا چاہتے ہیں، آپ کپڑے میں دیں، آپ کسی پیپر پہ رکھ کے دیں، آپ پلیٹ میں رکھ
کے دیں، پانی پلیٹ پہ رکھ کے دیں، چھت کے اوپر دیں یا کسی بھی جگہ پر دیں، لیکن صاف صفائی سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اندھا دھند بس وہ جو لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے چرند صدقہ۔ دیکھیں، چرند جو ہے، جو پایا مال ہوتا ہے، جس کو ہم پالتو جانور کہتے ہیں، گھر میں بکریاں، بھینس، یہ وہ جو بھی ہیں، ان کے لیے ان کو خوراک دینا، ان کو پانی دینا یا جو بھی ہوتا ہے، تو وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی ایکسٹرا جو آپ دے رہے ہوتے ہیں روزانہ کے طور پہ، اس کے علاوہ بھی دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ جانور آپ کے پاس نہیں ہیں تو کسی اور کے پاس ہوں گے، وہاں پہ چلے جائیں، کسی تبیلے وغیرہ میں۔ اچھا، اور لباسی صدقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، لباسی سے پکا ظاہر ہوتا ہے کہ لباس کا۔ پھر بھی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر جو ہے ہم لباسی صدقہ کیسے دیں؟ تو آپ نے ظاہر سی بات ہے لباس دینا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے جو بچتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ بھائی، وہ نہیں دینے، آپ نئے کپڑے لے کے دینے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں پسند ہیں صدقے میں جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو پیاری ہو۔ تو کیا آپ کو جب وہ پیاری نہیں ہوتی، پھٹے ہوئے کپڑے جب پھٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے تو پھر دیتے ہیں، یعنی آپ کو پیار نہیں ہوتے؟ تو پھر کئیوں کے جو عمل ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے، بہت ساری غلطیاں وہاں صدقے میں ہی نکل جاتی ہیں، تو آپ کا عمل کیسے ہوگا؟ لہٰذا یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ نے صدقہ دینا ہے وہ سوچ سمجھ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ لوگ صدقے میں ہی غلطی شروع میں کر دیتے ہیں تو پھر آگے کیسے چلے گا؟ اس کے بعد ہے تعلیمی صدقہ، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم کے حساب سے آپ کو کتابیں، پین وغیرہ جو بھی ہے، قرآن لے کے دینا ہے، قرآن کی جو دوسری کتابیں ہوتی ہیں، علم کی، نماز کی، دعاؤں کی، جو بھی، تو وہ دینی ہے۔ آپ مدرسے میں دیں، مسجد میں دیں، کہیں بھی۔ اس کے بعد ہے طبی صدقہ، یعنی بیمار کو علاج کروانا یا پھر اس کو کوئی دوا وغیرہ لے کے دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ لیکن صدقے کا ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں تو دائیں سے دیں تو بائیں والا ہاتھ نہ دیکھے، بائیں سے دیں تو دائیں والا، یعنی سیکریٹلی دیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو نہیں بتائیں، نہ ان کو پتہ چلنے دیں۔ ہاں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ پتہ چل جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، کوشش کریں کہ وہ پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد ہے بزرگ صدقہ، یعنی بوڑھے لوگوں کی مدد کرنا۔ اب اس میں بھی بہت سارے طریقے ہیں کہ بوڑھوں کی ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ اب اتنا اگر میں گہرائی میں جاؤں گا تو پھر یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے ہم سایہ صدقہ، یعنی پڑوسیوں کی مدد کرنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سایہ صدقہ میں کہتا ہوں تو پھر لوگ پوچھنے لگتے ہیں کہ مرشد صاحب یہ کیا ہے؟ اب الفاظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا۔ دیکھیں، اور صفائی کا صدقہ ہے، آپ نے صفائی کروانی ہے۔ اچھا، یہ عمل میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی صفائی کروانی ہے، مسجد کی یا گلیوں کی یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہاں کی، تو یہ عمل کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ درختی صدقہ ہوتا ہے، یعنی درخت یا پودے لگانا۔ اور سایہ صدقہ ہوتا ہے، یہ بھی سایہ کرنا ہوتا ہے، آرام کی جگہ بنانی ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کا کوئی پلاٹ ہے، کوئی گلی ہے ایسی، تو اس پہ آپ نے سایہ کرنا ہے۔ اب سایہ چاہے آپ وہ کسی چھت کا لگائیں یا پھر کسی درخت کا۔ اس کے بعد ہے روشنی صدقہ، یعنی لائٹ یا بجلی کا انتظام کرنا کسی گلی میں یا پھر کسی ایسی جگہ، مسجد وغیرہ، یا وہ عمل کے دوران آپ کو بتایا جائے گا کہ روشنی کا صدقہ کہاں دینا ہے۔ رہائشی صدقہ ہوتا ہے، کسی کو رہنے کی جگہ دینا۔ اب اکثر لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جہاں پہ رہائشی صدقہ دینا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوچھتے ہیں سر ہم جو ہے وہ کس کو رہائش دیں، کوئی ہے نہیں، اور سرکار آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں نا روڈ پہ، تو ایسے بہت بے گھر ہوں گے
جو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی سی جگہ دے کے کھانا کھلا کے آپ رہائش 1 دن کی 2 دن کی یا جتنے عمل میں بتایا جاتا ہے اتنے دے دیں، تو وہ آپ کا انشاءاللہ جو عمل ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ باقی جو تفصیلات ہوگی وہ عمل کے ساتھ ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سواری صدقہ ہوتا ہے، یعنی جو سفر میں لوگوں کے پاس کرایہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو اب لوگ پوچھیں گے کہ جی ہم وہ لوگ کہاں سے ڈھونڈیں؟ اور سرکار اب آپ نے ڈھونڈنے نہیں ہیں، آپ نے کسی بس والے کو، کسی گاڑی والے کو پیسے دے دینے ہیں کہ بھائی کوئی سفر کے لیے آئے، کوئی غریب ہو، اس کے پاس پیسے کم ہوں، کوئی زیادہ رعایت کروائے، اسے رعایت کر دو، اور یا اس سے پیسے مت لو، ٹھیک ہے؟ وہ آپ دے دیں گے اس کو، تو پھر وہ صدقہ اس کے ذمہ ہوگا، وہ دے نہ دے آپ کا صدقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب یہ مجھے نہیں پتا اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگ کیسے پوچھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ سمجھنے کی چیزیں ہوتی ہیں، صرف آپ سمجھ جائیں تو پھر اچھا۔ علمی صدقہ دینا ہوتا ہے، کسی کو علم سکھانا ہوتا ہے، کسی کو اچھی باتیں، کسی کو آپ سنتیں بتا دیں، کسی کو آپ جو ہے وہ اچھی چیزیں ایسی بتا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے، حدیثیں کچھ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ یہ علم کا صدقہ ہوتا ہے۔ اخلاقی صدقہ ہوتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یعنی اخلاق کا صدقہ یہ ہے آپ کو پورا دن اگر اخلاق کا صدقہ دینا ہے تو سب کے ساتھ میٹھے بول بولیں، سب کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور بھی بہت ساری چیزیں اخلاق میں آتی ہیں، اور بڑوں سے چھوٹوں سے کس طرح سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے، اور ان کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی تھک کے آ رہا ہے بڑا تو اس کو پانی جا کے پلانا ہے کہ بابا جی آپ پانی پئیں۔ خیر دوسرا ہے مسکراہٹ کا صدقہ، خوش اخلاقی اور مسکراہٹ کا صدقہ۔ تو دیکھیں یہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ہر جگہ پہ مسکرا کر ملنا ہے سب کے ساتھ، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، تو ان کے ساتھ اخلاق سے مسکرا کے، جو بڑا آتا ہے اس کو پانی جا کے پلائیں کہ آپ تھک گئے ہوں گے، مسکرا کے بات کریں۔ اور کسی کے ساتھ اگر عمل میں پورا دن آپ نے مسکراتے ہوئے گزارنا ہے تو مسکرا کے، چاہے دشمن ہو، چاہے دوست ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی گزر گیا ہو یا کسی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو چکی ہو وہاں پہ آپ جا کے مسکرائیں۔ اور دوسری بات، ہنسنے میں مسکرانے میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ نے ڈفرینس رکھنا ہے۔ اور عورتوں کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا ہے، ایسا نہ ہو کوئی عورت گزرے تو آپ منہ اٹھا کے بیٹھ کے ہنسیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے وقتی صدقہ۔ اچھا، اب یہاں پہ لوگ بہت زیادہ جو ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی وقتی صدقہ کیا ہے، کچھ وقت کے لیے دینا ہے، یعنی 2-4 گھنٹے کے لیے۔ اور نہیں میرے بھائی، وقتی صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا وقت دیں، کوئی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کچھ پل گزاریں، بیٹھیں، اس کو اپنا وقت دیں۔ ہر روز یہی آپ نے وقت دینا ہے۔ اب وہ عمل میں ہوگا کہ کتنا وقت آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عمل کے حساب سے کس کو وقت دینا ہے وہ بھی عمل کے حساب سے ہے، ماں کو، باپ کو، کسی باہر والے کو، بیوی کو، کس کو، بھائی بہن کو، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جسمانی صدقہ، ٹھیک ہے؟ تو اب جسمانی صدقے میں بہت لوگ الجھ جاتے ہیں کہ دیکھیں میں جب عمل بتاتا ہوں تو جلد بازی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جسمانی صدقہ دینا ہے 11 دن، تو پھر بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت سارے بھول جاتے ہیں کہ جسمانی صدقہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جسمانی صدقے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی محنت سے مدد کرنا کسی کی، یعنی آپ اپنے جسم کا تھوڑا سا صدقہ دیں، کسی کو محنت کروائیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ کسی کا موٹر سائیکل پیٹرول ختم ہو چکا ہے اس کو دھکا دلوائیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو کوئی کام کر رہا ہے اپنی ریڑھی پہ، کچھ سامان لگا رہا ہے تو آپ اٹھا کے اس کو دیں، اس کو لگوائیں، یعنی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر عورت ہے تو وہ کوئی آپ کی امی، آپ کی بہن، آپ کی چاچی، آپ کی پھوپھی، کوئی
جھاڑو نکال رہی ہے اس کو بولیں کہ نہیں آج آپ نہیں نکالیں میں نکالوں گی، یہ جھاڑو جسمانی صدقہ ہوتا ہے۔ سالن بنا رہی ہے، روٹی بنا رہی ہے، کہیں نہیں آج میں بناؤں گی، ٹھیک ہے، تو یہ جسمانی صدقہ ہے۔ صدقے کا مطلب آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ چاچی مامی کو دیں، باہر والوں کو بھی دے سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے صرف باہر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر ان کو ضرورت ہے تو۔ اس کے بعد معافی کا صدقہ ہے، آپ معافی کسی کو معاف کر دیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی ہوئی ہوتی ہے زندگی میں، بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو جب کہا جائے کہ آپ نے 11 دن لوگوں کو معاف کرنا ہے تو وہ 11 دن 11 لوگوں کو آپ نے معاف کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو پاسبل نہیں ہے آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ 11 لوگوں نے غلط کچھ کیا ہی نہیں، یہ زندگی میں بہت سارے لوگ بہت کچھ غلط ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ دعائی صدقہ ہے، کسی کے لیے اچھی دعا کرنا۔ امن کا صدقہ ہے، یعنی آپ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، بات نہیں کرتے تو وہاں پہ جا کے آپ دوستی کر لیں۔ اور خدمت کا صدقہ، یعنی خدمت خلق بھی ہوتی ہے، خدمت ماں باپ بھی ہوتی ہے، گھر والوں کی بھی، شوہر کی بھی، بیوی کی بھی، وہ جس طرح کا عمل ہوگا اس طرح سے آپ کریں گے۔ مہمان کا صدقہ بھی ہوتا ہے، یعنی مہمان نوازی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام اہم جو صدقات ہیں، اور اس کے بعد بھی کچھ بچ جاتے ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں نا ایک بات آئی ہے یاد، وہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ اور صدقات ہیں، اس کے بارے میں بتا دوں کہ اجتماعی صدقہ، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس میں اجتماعی صدقہ کرنا پڑتا ہے، یعنی کوئی ایسی پریشانی بیماری کسی بچے پر، کسی ماں باپ پر آتی ہے، تو اپنے سب گھر والوں نے مل کے وہ اجتماعی صدقہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ کیا صدقہ کرنا ہوگا وہ بھی عمل میں آپ کو بتایا جائے گا، جس طرح کا عمل ہوتا ہے ویسا ہی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فیسٹیول یا خوشی کے دن یا عید کے دن کوئی صدقہ ہوتا ہے، وہ بھی گوشت کا صدقہ ہوتا ہے، سبزی کا ہوتا ہے، پھلوں کا ہوتا ہے، دودھ کا ہوتا ہے، روٹی کا ہوتا ہے، چاول کا ہوتا ہے، میٹھے کا ہوتا ہے، راشن کا ہوتا ہے، اور قرضی کا صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرض دے کر آپ نے آسانی کرنی ہے، ایسا نہیں کہ قرض معاف کر دینا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کر سکتے ہیں کر دیں، لیکن قرضی صدقہ خاص طور پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی قرض اٹھاتا ہے تو آپ نے اس کے لیے آسانی کرنی ہے، یعنی وہ ٹائم مانگ رہا ہے زیادہ تو آپ ٹائم دے دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کسی نے 10 لاکھ روپے لیے ہیں اور آپ کو ہم کہیں کہ آپ قرض کا صدقہ کر دیں تو آپ اپنا قرضی کا صدقہ کر دیں اور آپ واقعی میں صدقہ کر دیں 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اور یہ دیکھیں اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، تاکہ عملیات میں جو ہے کبھی کبھار جلد بازی میں ہم بول جاتے ہیں نا کہ آپ نے قرضی صدقہ کرنا ہے، تو پھر لوگ بہت سارے یہ سوچتے ہیں کہ یار قرض ہی معاف کر دینا ہے، تو اسی لیے میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد ہے کفالتی صدقہ، دیکھیں کسی خاندان کی ذمہ داری ہے نا، کوئی یتیم ہیں، غریب ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو پھر آپ کفالتی صدقہ کر سکتے ہیں، یعنی ہر مہینے یا پھر جس عمل کے حساب سے آپ ان کو راشن وغیرہ چیز خرید کے دیں گے، وہ تو استطاعت کے اوپر ہوتا ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں، باقی تو آج کل کے دور میں کوئی اپنا ہی خرچہ نہیں اٹھا پاتا تو کسی اور کا کیسے اٹھائے گا، خیر جتنی طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے میں حصے بتاؤں گا کہ کتنی آمدنی پہ کتنا صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو لاسٹ میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ صدقے والی ہم کر لیں، پھر پیسوں پہ آئیں گے کہ کتنے پیسے کس کو دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد تعمیری صدقہ کرنا ہے، عمارت یا جگہ کسی کو بنوا کے دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جو بڑے بڑے تیز اعمال ہوتے ہیں نا ان کے لیے ہوتا ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور تیز ترین اعمال ہوتے ہیں، وہ خطرناک بھی ہوتے ہیں بہت. تو آپ جتنا ان میں صدقہ کریں گے تو اتنی آپ کی جان بھی بچی رہے گی، اور ان صدقوں میں نا پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی سیفٹی ہوگی، ٹھیک ہے، حصار ہوگا آپ کا. اور صدقہ جاریہ بھی ہوتا ہے، یعنی جاری صدقہ جو لمبے فائدے کے لیے ہو. یعنی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی کا نلکا لگانا اور پودے لگانا، ٹھیک ہے، کفالت میں کسی کے گھر کا راشن بول چال کے لینا کہ اتنے مہینے ہم آپ کو یہ دیتے رہیں گے. خیر تو آگے چلتے ہیں. عبادتی صدقہ ہوتا ہے، عبادت کی نیت سے دیا گیا عمل، ٹھیک ہے. تو یعنی دیکھیں اس میں بھی جو عمل ہوتے ہیں نا، اس حساب سے ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ کس طرح سے عبادتی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، اور عبادت کے ذریعے کچھ دینا بھی ہوتا ہے. اور خاموش صدقہ یعنی بغیر نام ظاہر کی یہ مدد کرنا، ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا دروازہ کھول کے پھر آپ وہ چیز رکھ کے آئیں تاکہ آپ کا پتہ بھی نہ چلے. یہ خاموش صدقہ بھی ہوتا ہے. یہ عمل ایسے ہوتے ہیں نا پھر آپ کو پریشانی نہ ہو. ایسے عمل ہوتے ہیں جس میں آپ کو پھر یہ پریشانی ہوگی کہ بھائی خاموش صدقہ کیا ہے. کبھی کبھار ہم بتانا بھول جاتے ہیں، ویسے تو بتاتے ہیں لیکن جب بتانا بھول جاتے ہیں نا تو پھر یہ لازماً ہے. یا کوئی کہیں اور سے آپ کو اگر کوئی عمل مل جاتا ہے، آپ صدقہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے، تو یہ ہماری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اعلانیہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے خیرات کرنا. اچھا، یہ اب نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا کے کہ بھائی دیکھو ہم یہ صدقہ کر رہے ہیں. یعنی اعلانیہ، یعنی آپ کوئی بکرا ذبح کر لیں، گوشت بانٹ لیں، وہ اعلانیہ ہوگا، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ کوئی دیگ چڑھا دیں بریانی کی یا کسی چیز کی، تو یہ اعلانیہ صدقے ہوتے ہیں. بہت سارے اقسام ہوتی ہیں ان کی، لیکن عمل کے حساب سے وہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو میٹھے کا صدقہ کرنا ہے کہ گوشت کا کہ کس کا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اجتماعی خوراک صدقہ، یعنی بڑی دعوت یا لنگر کروانا، ٹھیک ہے. جو بڑے بڑے اعمال ہوتے ہیں اس میں بڑی بڑی دیگیں پکوانی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے. موسمی صدقہ اور موسم کے حساب سے مدد کرنا. اچھا، موسم کے حساب سے یعنی گرمی کا صدقہ تو ٹھنڈا پانی، پنکھے دینا، کوئی بیٹری، کوئی سولر پلیٹ، کوئی اے سی جو گرمی میں ان کو ہیلپ مل سکے، کوئی چھت، کوئی چھتری. سردی کا صدقہ یعنی سردیوں میں کمبل یا گرم کپڑے وغیرہ دینا، یعنی اس طرح کا. اچھا، اس میں بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ جتنا جیسا عمل ہوگا اس حساب سے یہ چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے. اور اس عمل میں بتایا جائے گا کہ آپ کو کون سا صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے. آپ بہت بور ہو چکے ہوں گے، ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، لیکن یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ آپ بور بھی ہو چکے ہوں گے. تھوڑا سا آپ کا مائنڈ بھی فریش ہو جائے گا. اور دیکھیں، ایک شخص تھا، وہ اس کا بیٹا بہت چھوٹا تھا، تو وہ کسی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا تھا، یعنی مرنے کے قریب تھا. تو اس نے اپنا جو مال تھا اس کا بورا ایک بھرا، یعنی جو بھی چاندی تھا، سونا تھا، یا جو بھی اس وقت کا سامان ہوتا تھا، یعنی پراپرٹی ہوتی تھی، وہ اس نے اس بورے میں لگا کے نا ایک شخص جو محلے میں رہتا تھا، بہت ایماندار تھا، یعنی کسی کی امانت یا کسی کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ نہیں ٹالتا تھا، امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا. تو وہ اس کو دیکھ گیا، اس نے کہا یار میں ابھی جو ہے وہ مرنے کی حالت میں ہوں، بہت بیمار ہوں، شاید میں مر جاؤں، تو یہ میرا بچہ جب جوان ہو جائے
اتنے سالوں کا ہو جائے یا پھر جو ہے کمانے جتنا ہو جائے تو اس کو یہ بورا دے دینا، اور نہیں بورا نہیں دینا، بلکہ اس میں سے جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ اس کو دینا، باقی آپ رکھ لینا۔ تو اب یہ تو بورے والے کی جو ہے وہ موج ہو گئی کہ یار جو پسند آئے وہ اس کو دے دوں، باقی میں رکھ لوں۔ تو اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ وقت آ گیا، وہ جب وہ گزر چکا تھا اور بیٹا بڑا ہو گیا، تو جب بیٹا اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے آپ کے بابا نے کہا کہ جو آپ کو پسند آئے وہ آپ کو دینا، باقی میں رکھ لوں، تو میری مرضی ہے اب۔ تو اس نے سارا اچھا جو سامان تھا نا وہ خود رکھ لیا، باقی جو ہلکا پھلکا تھا تو وہ اس نے اس بیٹے کو دے دیا۔ اب یہ جو بیٹا تھا وہ گیا قاضی کے پاس کہ جی میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میرے بابا نے بورا رکھا تھا لیکن یہ فلاں شخص تو کہہ رہا ہے کہ میری مرضی ہے، اب کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو پورا ہے یہ میرا ہے، لیکن یہ شخص اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، آپ کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، تو آپ جو ہے آ جائیں دونوں فلاں وقت پہ۔ تو دونوں جب گئے تو ان سے پوچھا کہ اس کے بابا نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ اس کے بابا نے کہا تھا جو آپ کو پسند آئے وہ اس کو دے دینا، باقی آپ جو ہے وہ رکھ لینا۔ تو جب دیکھا گیا تو اس نے کہا اچھا آپ کو اس میں سے کون کون سی چیزیں پسند آتی ہیں؟ تو اس نے جو اپنے پاس رکھی تھی وہی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے بابا نے یہی کہا تھا کہ جو آپ کو پسند آتی ہے وہ ان کو دینا، یعنی جو چیزیں آپ نے ابھی رکھی ہوئی ہیں آپ کو پسند آئی ہے وہی ان کو دینی ہے، باقی جو آپ کو پسند نہیں آتی وہ آپ نے رکھنی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہی کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو صدقہ اس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی چیز آپ دیں، آپ پرندوں کو، چرندوں کو یا انسانوں کو جو بھی چیز دیتے ہیں، اپنے جو ہے روٹی میں سے دیتے ہیں تو بوٹی نکال کے ان کو دیں، روٹی اچھی سی نکال کے ان کو دیں، باقی جو بچے وہ آپ کھائیں، ٹھیک ہے؟ یہ صدقہ قبول بھی ہوگا اور آپ کا عمل بھی جو ہے وہ آسان بھی ہوگا اور جو ہے مکمل بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ معاف کیجیے گا، تھوڑا شاید آپ کو مزہ آیا یا نہیں آیا اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن میں تھوڑا سا صدقے کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کی آمدنی 10,000 روپے ماہانہ ہے، 10,000 روپے ماہانہ ہے تو آپ نے 100 روپے دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر آپ کی یعنی 10,000 کے قریب ہے، یعنی فکس نہیں ہوتی نا، تو اگر فکس نہیں ہے آپ کی تو آپ 80 روپے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر آپ کی آمدنی ماہانہ 20,000 روپے ہے تو آپ نے 200 روپے دینے ہیں، اور اگر فکس نہیں ہے یعنی کبھی آپ 18,000 کماتے ہیں، کبھی 22,000 کماتے ہیں، کبھی 21,000، تو آپ 150 روپے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کھانا کھلائیں گے، آپ کون سا صدقہ دیں گے، وہ عمل کے حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر 30,000 روپے آپ کی ماہانہ آمدنی ہے تو 400 روپے، اگر فکس نہیں ہے تو 250 روپے، 40,000 ہے تو 500 روپے، اگر فکس نہیں ہے تو 350 روپے، اگر 50,000 روپے ہے تو 700 روپے، اگر فکس نہیں ہے تو 450 روپے، اور اگر 50,000 کے بعد ہے یعنی جو جتنی بھی ہے 75,000 روپے تک، تو آپ نے 1,000 روپے دینے ہیں، اور فکس نہیں ہے تو 700 روپے دینے ہیں، اور اگر 1,00,000 تک ہے تو آپ نے جتنا آپ کو ٹھیک لگے، 1,000 تو آپ کا بنتا ہے، پھر جتنا آپ کو ٹھیک لگے آپ کو اتنا صدقہ دے دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فکس نہیں ہے پھر بھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ 800 دیں یا 700 دیں یا 900 دیں، لیکن 1,00,000 کے قریب ہے تو کوشش کریں کہ 900 کے بعد 1,000 تک دے دیں، ٹھیک ہے؟
امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ چکی ہوگی، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بے جھجک، ٹھیک ہے؟ اور اپنا بہت ہی سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔